السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دل و دماغ کو محوی اور عقل کو انگش پردان کرتی اپنی نوعیت کی اچھوتی کہانی آصف کا سایہ۔ ہماری سوسائٹی میں حشمت صاحب کی فیملی 1 ماہ پہلے شفٹ ہوئی تھی۔ میں ان کے ہاں قرآن خوانی اور میلاد پر گئی تھی۔ بہت ہی اچھے، شریف اور ملنسار لوگ تھے۔ 2 بیٹے 1 بیٹی، مختصر سا گھرانہ تھا۔ مسز حشمت کے ہاں ان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور شادی کا دن آ گیا۔ ہم لوگ فنکشن اٹینڈ کر کے گھر آئے تو 2 بج رہے تھے۔ علی نے بچوں کو چینج کروا کے سلا دیا۔ میں نے جلدی چینج کیا، نماز عشاء ادا کی، صبح کے لیے آٹا گوندا، کچن کی صفائی کر کے بستر پہ آ کر لیٹی تو 3 بج چکے تھے۔ علی اور بچے سو رہے تھے۔ میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ کچھ شور کی سی آواز آئی، جیسے کوئی عورت بری طرح چیخ رہی ہو۔ ساتھ میں اور بھی آوازیں اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے علی کو جگایا کہ دیکھیں باہر کتنا شور ہو رہا ہے، کسی عورت کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ علی کسمسائے، ارے یار سو جاؤ، صبح ہم سب کو جانا ہے، آرام کرو۔ وہ کروٹ بدل کے سو گئے۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی تھی، میں بھی یہ سوچ کے سو گئی کل خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہوا یوں کہ اسکول کی مصروفیت بڑھ گئی۔ ایگزام ہو رہے تھے، بچوں کے بھی اور میرے اسکول کے بھی۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک روز اچانک مسز حشمت میرے گھر پہنچ گئیں، بہت ہی پریشان اور ڈسٹرب تھی۔ میں نے وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اس روز رات میں کیسا شور تھا، آپ کو کچھ پتہ ہے کیا؟ مسز حشمت نے ایک سرد بھری، بیٹیا وہ تو ہمارے گھر کا شور تھا، میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شور میری بہو کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ڈب آ گئیں۔ ارے وہ تو اس کی سہاگ رات تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پہ وہ باقاعدہ رو پڑیں۔ سنبل، اصل میں نبیلہ نفسیاتی مریض ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اسے 1 ہفتے سے ہم نے اسے کہاں نہیں دکھایا، وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، مگر رات میں کبھی کبھی اس طرح کے دورے پڑتے ہیں، کبھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ ہی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اف بیٹیا مت پوچھو، مگر عمران کو دیکھ کے، خاص طور پر میاں کو کمرے میں دیکھ کے چیختی چلاتی ہے۔ بیچارہ میرا بچہ بھی بہت پریشان ہے۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے ایک لمبا سانس لیا اور سر ہلایا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، اس نے سہاگ رات سے چیخنا شروع کیا ہے، خاص طور پہ عمران کو دیکھ کے آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم کچھ مشورہ دو، میں بہت اذیت میں ہوں۔ اس کے والدین سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہیں۔ میں نے کہا آپ ہی سیدھا سادہ یہ مسئلہ نادیدہ اور ہوائی مخلوق کا سلسلہ لگتا ہے، اسے آپ کسی اچھے بابا کے پاس لے جائیں، یہ آصف کا اثر لگ رہا ہے، کیونکہ ایسا ہی مسئلہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ آپ آج ہی نبیلہ کو بابا کے پاس لے جائیں۔ اور وہی ہوا۔ جب نبیلہ کو پیر صاحب کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ اس پہ کوئی جن عاشق ہے اور وہ اسے ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت ہوتی ہے، وہ اسے اپنے قریب تو کیا سامنے بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ کبھی بھی اپنے میاں کو قبول نہیں کرے گی، اور کئی سال سے عاشق ہے۔ وہ جن بہت لمبا کام ہے، اس کام میں ٹائم اور پیسہ لگے گا، سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے علاج شروع کیا گیا۔ پیر صاحب ریاض صاحب کے گھر آئے، انہوں نے ایک کمرہ خالی کروایا اور پہلے تو کچھ پڑھ کر خود پر اور گھر والوں پر کمرے پر حصار باندھا۔ ریاض صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ریاض صاحب نے کہا تقریباً 20 سال سے ہوں میں۔ دوسرا سوال کہ آپ کو مکان کی تعمیرات کے وقت کوئی مسئلہ پیش آیا تھا؟ جی بابا، اس مکان کو وہ آخری کونا جو بیرونی گیٹ کی طرف ہے، آپ دیکھیں سیدھا نہیں ہے، کچھ حصے کی زمین چھوڑ کر مکان تعمیر کروایا۔ بابا نے سر ہلا کے ہنکار بھرا۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال، چھت پر ظاہر ہے فیملی والے جاتے ہوں گے؟ بابا نے پھر سوال کیا۔ نہیں، شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو، ہم چھت سے بالکل بھی نہیں جاتے، ریاض صاحب نے بتایا۔ اچھا اب آپ لوگ کمرے سے باہر جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جب میں آواز دوں تو پھر آئیے گا کمرے میں۔ بابا جی نے جو آپ کا حکم۔ ریاض صاحب اور ان کے بیٹے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو ریاض صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میاں برخوردار، اگر آپ لا سکتے ہو تو یہ سامان لے آؤ، ورنہ
اگر مشکل ہے تو مجھے پیسے دے دیں، میں منگوا لوں گا، اس عمل کے لیے چیزیں درکار ہیں۔ انہوں نے کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شان نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، پیر صاحب مجھے ان چیزوں کا صحیح علم نہیں، اگر آپ ہی تکلیف کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل سے چلا کروں گا۔ قبرستان میں بیٹھ کر اس بچی پر زبردست آصف کا مسئلہ ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے بچی میاں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کی ہیں، مگر اللہ کی ذات کے آگے کسی کا بھی بس نہیں چلتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب چلے گئے۔ نبیلہ کو والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ آسانی سے علاج ہو سکے۔ علاج شروع کیے 15 دن ہو چکے تھے۔ عمران ایک بار پھر یہاں نہیں آئے تھے۔ نبیلہ بالکل نارمل تھی۔ آج پیر صاحب سارے انتظامات مکمل کر کے ریاض صاحب کے ہاں آئے۔ اب اصل کام کرنا تھا۔ کمرے میں ریاض صاحب اور ان کا بیٹا حشمت صاحب اور ان کا بیٹا عمران اور نبیلہ تھے۔ نبیلہ کی نظر جیسے ہی عمران پہ پڑی تو جھپٹ کر اسے دبوچنا چاہا۔ پیر صاحب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی میں مضبوطی سے لپیٹی اور اسے قابو میں کیا۔ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ بول کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پہ مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اسے جان سے ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس نے میری پسند چھین لی، میں نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اچھا تو مارے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے؟ پیر بابا زور سے بولے، ہاں مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے، مجھے قید مت کرو، میری قوت ضائع نہ کرو، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ اب کی بات پوری طاقت سے عمران پہ لپکی کہ کمرے میں موجود سارے مردوں نے اسے دبوچ لیا۔ بڑی مشکل سے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھی، مگر کچھ بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آخر بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ کیا؟ بھاری آواز آئی، مجھے دوسرا پیترا آزمانا ہوگا، مجھے مجبور نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلا جا اور آئندہ کبھی ادھر نہ آنا۔ پیر صاحب کی آواز میں غصہ اور جلال تھا۔ کافی دیر کی جد و جہد کے بعد نبیلہ نے پیر صاحب کو گھور کے دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگی۔ پیر صاحب کی آنکھیں نکل آئیں۔ اب کی بار پھر سب نے نبیلہ کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا کہ وہ نڈھال ہو کے گر گئی اور نیم بے ہوشی میں وہی مردانی آواز جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا، جا رہا ہوں، وہ 3-4 بار دہرایا گیا اور نبیلہ مکمل طور پہ بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا، سب کو مبارکباد دی، الحمدللہ اب بچی اس خبیث جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہے اور میں نے مکمل انتظام کر ڈالا ہے، وہ کونا اب ان خبیثوں سے پاک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے کرا کے آنکھیں کھولی، میں کہاں ہوں؟ عمران، ابو جی، ابو جان، شان، وہ بار بار سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اپنوں کے حصار میں ہو، اٹھو عمران بیٹا، اپنی دلہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ پیر صاحب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا، سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ کرم ہے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر عمران کا بیڈ روم پھر دلہن کی طرح سجایا گیا اور نبیلہ میکے سے سسرال ایسی گئی جیسے آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی ناگہانی آصیبی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔